السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب چینل پر، میں قاری نثار احمد ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور لائک بھی کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کریں۔ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو فیس بک، میسنجر، ایمو، یوٹیوب اور دیگر تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو سنا جا سکے اور میرے یہ اسلام کا پیغام دنیا کے تمام بھائیوں تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، میں اللہ رب کائنات کی لاریب کتاب، عظیم کتاب قرآن مجید کی تفسیر میرے دل کے اندر شوق اور جذبہ ہے تاکہ میں بیان کر سکوں اور آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت توفیق عطا فرمائے تاکہ میں پورے قرآن پاک کی تفسیر آپ کے سامنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بیان کر کے آپ کو سنا سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ معزز سامعین، آج میں بات کروں گا 30ویں پارہ، جو قرآن پاک کا آخری پارہ ہے اور آخری حصہ ہے۔ وہاں سے میں انشاءاللہ اپنی تفسیر کو شروع کروں گا اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اپنے قرآن پاک کی تفسیر کو پوری ایک ترتیب کے ساتھ ختم کروں گا، چونکہ آخری پارے سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آخری پارہ ایک تو آسان ہے اور زیادہ پڑھا جانے والا ہے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہے۔ معزز سامعین، آخری پارے جس طرح 27واں، 28واں، 29واں اور 30واں، یہ آخری 4 پاروں کے اندر رب کائنات نے قیامت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث فرمائی ہے۔ معزز سامعین، یہاں بھی جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، صورت کا نام صورت النبأ ہے۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، صورت النبأ یعنی خبر دینے والی صورت، خبردار کرنے والی صورت، دونوں معنی کر سکتے ہیں، یعنی خبر دینے والی صورت یا خبردار کرنے والی صورت۔ معزز سامعین، اب خبر دینے والی یا خبردار کرنے والی سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر رب کائنات نے قیامت کے بارے میں بحث فرمائی اور اس وجہ سے اس صورت کا نام رب کائنات نے صورت النبأ رکھ دیا، یعنی خبردار کرنے والی یا خبر دینے والی صورت۔ معزز سامعین، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود و نصارہ، قریش مکہ، منافقین اور بے دین لوگ، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع فرماتے، تنگ فرماتے، استہزاء کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دعویٰ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم کس طرح یہ زعم و یقین کر لیں کہ ہم نے فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کیف یحیی الموتیٰ، ہم کیسے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ ان نظن الا الساعۃ، ہم یہ کبھی بھی یعنی کہ گمان نہیں کرتے کہ قیامت آئے گی۔ تو معزز سامعین، اس کا رد رب کائنات نے صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب کائنات نے صورت کے اندر کچھ دلائل بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے آگے جا کر بیان فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ ہے دنیا کے لوگوں سن لو کہ بے شک قیامت کے دن کا وقت مقرر اور تعین ہے۔ ان یوم الفصل، بے شک دن فیصلے کا، کانا ہے میقات، ان یوم الفصل کانا میقاتا یعنی وقت مقرر پر، یعنی قیامت کے دن کا فیصلہ جو ہونا ہے وہ ایک دن مقرر ہے اور سب نے میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر سب نے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس صورت کی شان نزول، اور انشاءاللہ روزانہ اس چینل کی وساطت سے اس پارے کی 5 آیات میں تفسیر اردو ترجمہ کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رب العزت سے دعا اللہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تاکہ میں صحیح معنوں میں اس کی تفسیر بیان کر کے آپ تک پہنچا سکوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔